السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ بیٹا میں نے آج آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اور مضمون تیار کیا ہے۔ اس مضمون کو تیار کر کے تاکہ آپ لوگوں کے 3 مضامین جو ہیں وہ اور اس ٹرم میں جو ہیں وہ مزید سے مزید تیار ہو جائیں۔ سیکنڈ ایئر کچھ ہم لوگوں نے اس سوال پہ زیادہ زور اس لیے بھی دینا ہے کیونکہ بیٹا یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ جتنی ہم اس کی پریکٹس کریں گے، جتنا ہم اس کو لکھیں گے، جتنا ہم اس کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے، اتنی اچھے طریقے سے ہم اپنا 20 نمبر کا یہ سوال جو ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کر سکیں گے۔ آج بیٹا میں نے جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مضمون دیا ہے، نظم و ضبط کی اہمیت۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو، قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت، طلبہ اور نظم و ضبط، قومی ترقی اور نظم و ضبط، نبض و ضبط کے فوائد۔ یہ بیٹا یہ مختلف عنوانات جو ہیں وہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس جہان آبگل کا ذرہ ذرہ اپنا وجود نظم و ضبط کی بدولت ہی قائم رکھے ہوئے ہے۔ نظم و ضبط سے مراد منظم انداز میں ایک خاص ترتیب میں مناسب حدود و قیود میں رہتے ہوئے کسی کام کو سر انجام دینا، ٹھیک ہے، اور یہ نظم و ضبط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظم و ضبط کسی بھی فرد یا قوم کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کائنات کی ہر ایک شے جو ہے اس کا وجود نظم و ضبط پر موقوف ہے۔ بیٹا اگر یہ نظم و ضبط ختم ہو جائے تو اس دنیا رنگ و بو کے تمام حسین مناظر، تمام توانائیاں اور رنگینیاں جو ہیں وہ بکھر کر رہ جائیں۔ ہواؤں کی جولانی کو دیکھو، پہاڑوں کی آتش فشانی کو دیکھو، دریاؤں کی ندی نالوں کی روانی کو دیکھو، دریاؤں کی طغیانی کو دیکھو، یہ سب ایک یوں کہہ لو کہ قدرت کے وہ حسین مناظر ہیں جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں نبض و ضبط کو اپنے اندر اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر یہ آندھی، اگر ہم نبض و ضبط کے دائرے سے ہوائیں نکل جائیں تو وہ آندھی اور طوفان کا شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ انسان کے لیے جو ہیں وہ انتہائی یوں کہہ لو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر نظم و ضبط کو توڑ دیا جائے، اگر عام مشاہدے میں دیکھا جائے تو اگر عام اس میں دیکھا جاؤ تو بیٹا اگر نظم و ضبط کو توڑ دیا تو یہی پانی اپنی حدود و قیود کو جب توڑتا ہے تو وہ عام انسانوں کے لیے یا عوام الناس کے لیے یا جانور چرند پرند کے لیے سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور رحمت کے بجائے زحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بیٹا عام مشاہدے کو دیکھا جائے تو تمام اجسام فلکی جو ہیں وہ بھی خاص ترتیب سے چل رہے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے جو ہیں ایک ربط و ضبط کے مطابق گردش کرتے ہیں۔ سیارے بھی اپنے اپنے مدار میں مناسب گردش رفتار سے چل رہے ہیں۔ اگر ان کی رفتار یا مدار میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو ان کا آپس میں ایسا شدید تصادم ہو جائے کہ دنیا جو ہے وہ لمحوں میں، چند لمحوں میں یہ دنیا جو ہے یہ فنا کی طرف چل جائے اور کسی بھی زیرو کا بچنا جو ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ یہی طریقہ ہے بیٹا موسموں کا آنا جانا، یہ سردی گرمی کا جو ہے تغیر، تبدل، رات دن کا تبدل، یہ تمام جو ہیں چیزیں جو ہیں یہ اجسام فلکی میں دیکھو تو یہ سب بیٹا جو ہے نظم و ضبط کا بہترین مظہر جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بیٹا اگر آپ قرآن مجید میں جو کتاب حکمت ہے اس کے میں جا کر دیکھو تو قرآن مجید میں واضح طور پر یہ چیز موجود ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور بارش میں جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، دن رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور بادلوں میں عقل والوں کے لیے کیا ہیں جی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم بیٹا اپنے جسم پر ہی غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جسم مختلف اعضاء اور خلیوں کے باہمی تعاون اور تعلق کی خاص ترتیب سے بنا ہوا ملتا ہے۔ تمام اعضاء مثلا دل، گردے، پھیپھڑے سب اپنا اپنا کام اپنے اپنے مقام پر رہ کر بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر کسی ایک میں بھی خرابی پیدا ہو جائے تو انسانی صحت میں بہت بڑا فطور جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر آپ دیکھیں کہ قومی زندگی میں، اگر ہم اپنی قومی زندگی میں دیکھیں تو نظم و ضبط کی اہمیت مسلمہ ہے۔ قومیں مختلف رنگ و نسل و زبان سے تعلق رکھنے والوں سے مل کر بنتی ہیں اور یہ جب مختلف رنگوں سے ملتے بنتی ہیں تو ان کو جو ایک ہی لڑی میں پرونے والی جو چیز ہوتی ہے وہ نظم ہوتا ہے، وہ ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قومیں جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ ایک مخصوص جو ہے وہ طریقہ کار سے آگے جو بڑھتی ہوئی ترقی کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر تمام افراد اپنی ذمہ داریاں بے طریقے احسن سر انجام دیں، ہر فرد جو ڈاکٹر اپنی ذمہ داری دے، ٹیچر اپنی ذمہ داری کرے، وکیل اپنی کرے، بیٹا اسی طریقے سے ہر مزدور اپنی کرے، تعمیر کرنے والا آرکیٹیکٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنے اپنی نظم میں اپنے اپنے طور حدود میں رہتے ہوئے کام کرے تو دنیا میں کبھی بھی فطور اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط نہ ہو تو طلبہ کی کردار کی تعمیر و ترقی کبھی بھی بہتر خطوط پر ممکن نہیں ہو سکتی۔ خواہ طالب علم کتنا ہی ذہین و فطن کیوں نہ ہو، اگر
اس کے لیے ایک مناسب وقت اور مناسب حدود نہ مقرر کی جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اکثر اوقات امتحان کی راز یہ کہتا پاتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام پہلے تیار کیا ہوتا تو آج میرے لیے یہ چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بیٹا اگر ہم اس کی طالب علم کی زندگی کو لے لیں، کسان کی زندگی کو لے لیں، بیٹا ہم آگے فوجی جو ہے جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان سپاہیوں کے ربط و ضبط کی وجہ سے ہی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ سپاہی جہاں تک آپس میں متحد اور منظم رہتے ہیں تب تک ان کی طاقت برقرار رہتی ہے، اور جب ایک کا حکم ماننے پر ہوتے ہیں، ایک کی سربراہی میں، ایک سپہ سالار کی سربراہی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ ان کے منظم ہونے اور ان کے اتفاق و اتحاد کی وجہ سے انہیں کوئی بھی تقریب جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ غیر منظم ہو جائے تو ان میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ قرآن مجید بھی منظم افواج کو سیسہ پہ لائی ہوئی دیوار قرار دیا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، گویا وہ سیسہ پہ لائی ہوئی دیوار ہیں۔ ارکان اسلام میں بیٹا نماز مخصوص کا وقت اور مخصوص انداز سے دے دے گئے، اور نماز کا ایک خاص ربط ہے۔ پہلے جو ہے وہ قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجود ہے۔ بیٹا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اپنی جگہ سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آگے پیچھے ہونا نہیں ہے۔ اور مسلمان جب اسلامی تعلیمات میں پر ہیں، ایمانی طاقت ان سینوں میں بسائے ہوئی ہیں، عرب سے نکلے تو وہ جو بدوؤں کی قوم تھی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تعلیم تھی نہ تربیت تھی، تو جس نے تعلیم تربیت آ کر کی ان کی، تو انہوں نے انہیں نظم و ضبط سکھایا، اور ایک امیر کی بات ماننے پر انہیں جو ہے وہ سکھایا، تو نظم اور اتحاد کے بدولت پوری دنیا پر وہ چھا گئے۔ اور ان کے جو ہے اور ان کے لوہے کو نے ہر لوہے کو کاٹا۔ انہوں نے ایران اور روم جیسی عظیم شان بڑی سلطنتیں جو تھیں وہ ان کے سامنے ان کی طاقت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ عہد نبی میں دیکھو تو غزوہ بدر میں وہ منظم تھے، 313 1000 کی فوج کو جو ہے وہ ایسی شکست دی، ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ جو ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور اگر یہی بیٹا دیکھو کہ غزوہ احد میں انہوں نے منظم ہو کر کام نہیں کیا اور نصیحت سے چشم پوشی کی، تو دیکھو کہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ یہی طریقہ کار جو ہے یہی ان قوموں کی زندگیوں میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر سے نظم و ضبط کو نکال دیتے ہیں۔ نظم و ضبط کی اہمیت اسی بدولت ہمارے قائد اور امیر کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی منمانی کرے گا تو زوال کا شکار ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے امیر کا اطاعت کرو خواہ وہ ناک کٹا حبشی کی۔ اور مسلمانوں کی زوال اور دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نظم و ضبط کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ہماری قومی زندگی اعلیٰ اصولوں سے آ رہی ہے۔ آج ہم بس اسٹاپوں، اسٹیشن اور ٹکٹ گھروں کے باہر اس قدر دھکم پیل ہوتی ہے کہ کوئی شریف انسان ان جگہوں کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارے پاس شعور بھی ہے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے، لیکن ہم نے قطار بنانا، نظم و ضبط کو اپنانا اپنے لیے یوں کہہ لیں کہ باعث شرمندگی اپنایا ہوا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھو بیٹا تو وہی دنیا میں وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہوئی ہیں جنہوں نے متحد ہو کر منظم ہو کر مخالف قوتوں کا مقابلہ کیا، تو انہیں کوئی بھی شکست کوئی بھی نہ دے سکا۔ اور اس کے مقابلے میں جن قوموں نے نظم و ضبط چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ نہایت متحد اور منظم تھی، لیکن جب انہوں نے اس چیز کو چھوڑا تو وہ کیا تھیں، وہ بڑی سی بڑی سلطنتیں، بڑی سی بڑی طاقتور حکومتیں جو تھیں وہ بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ ہمیں اپنی قومی زندگی میں قائد اعظم کے اس نعرے کو اپنا دستور حیات بنا لینا چاہیے کہ ایمان، اطاعت، تنظیم۔ اسی طریقے سے ہم اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا میں جو ہیں وہ اوج کمال کے حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ کلاس۔